اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم آلہ الاطہار اما بعد قال المعصوم علیہ السلام من زار قبر الحسین عارفا بحقہ وجب لہ الجنہ۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں معصوم کی ایک روایت کو پڑھا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کی معرفت کے ساتھ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ دیکھیں عزیزان گرامی قدر، یہ معرفت حسین علیہ السلام، امام کی معرفت، امام کی ذات کی شناسائی، امام کے متعلق آگاہی، یہ کوئی عام مرحلہ نہیں ہے۔ یہ اتنی سادگی کے ساتھ معرفت امام کا حصول آسان نہیں ہے۔ امام کی معرفت، امام کی زندگی کے متعلق آگاہی، اور وہ بھی معصوم کے الفاظ کے مطابق، معصوم کی تعبیر کے مطابق، عارفاً بحق ہی، کہ معصوم کی ذات کی، معصوم کی قبر کی زیارت کرنے وقت، معصوم کی قبر کی زیارت کرتے وقت عارفاً بحق ہی کا جو لفظ ہے، یہ دقت طلب ہے، یہ غور طلب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عارفاً بحق ہی معرفت معصوم کے ساتھ، معرفت قبر حسین کے ساتھ، یعنی صاحب قبر کی جتنی معرفت ہوگی اتنا ثواب بڑھے گا۔ یہ قبر حسین کی معرفت کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ کیوں معرفت اتنی زیادہ عام ہے؟ ہمارا عنوان معرفت شہداء کے عنوان سے یہ ہماری گفتگو ہے۔ آج ہم کربلا کے ایک شہید کا تذکرہ فرمائیں گے، جناب مسلم بن اوسجا، شہداء کربلا میں سے ایک شخصیت جناب مسلم بن اوسجا کی ہے۔ اور اصحاب حسین کے متعلق امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمانا، مولا فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے عطا ہوئے ہیں، جس طرح کے صحابی مجھے ملے ہیں، ایسے صحابی، صاحب معرفت صحابی، جانثار صحابی، جذبہ شہادت سے شرسار صحابی ایسے کسے نہیں ملے۔ ایسے میرے بابا علی کو بھی صحابی نہیں ملے، میرے نانا رسول کے صحابی ایسے نہیں۔ جتنا جذبہ شہادت، جتنی معرفت، جتنا ایثار اللہ اور اللہ تک پہنچنے کا جذبہ شہدائے کربلا میں ہے، ایسا جذبہ کہیں نہیں ملتا۔ عزیزان محترم، ان میں سے ایک
شہید جناب مسلم بن اوسجا ہیں۔ جناب مسلم بن اوسجا کے بارے میں ان کا تعلق بنی اسد قبیلے سے ہے، اور بنی اسد قبیلہ برجستہ قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے، اور ان میں سے ایک شاہکار گوہر نایاب کے طور پر جناب مسلم کی معرفت ہو سکتی ہے، ایک گوہر نایاب تھے، اور ان کی ذات کے متعلق اتنا ہی کافی ہے کہ جب سفیر حسین کے طور پر جناب مسلم بن عقیل کربلا میں آئے، کوفہ میں جب مولا حسین علیہ السلام کے سفیر بن کر آئے، تو اس سفیر کے نتیجے میں جو امور جناب مسلم بن عقیل کے تھے وہ جناب مسلم بن اوسجا کے پاس تھے۔ مثلا کس طرح کے امور؟ یہ کہ نصرت حسین کے لیے جناب عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت لینا، ان کے لیے جتنے کوفہ میں اقدام کیے جا رہے تھے وہ جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں تھے، جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں تھے۔ اور اسی وجہ سے ایک قصہ بیان کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ سفیر حسین کوفہ میں آئے ہیں اور حسین کے نام پہ بیعت لے رہے ہیں، تو انہوں نے مختلف جاسوس مقرر کیے ہوئے تھے تاکہ جناب مسلم تک پہنچا جائے۔ ان جاسوسوں میں سے ایک جاسوس معقل نامی شخص تھا۔ معقل نامی ابن زیاد کی دربار سے جاسوسی کے لیے منتخب شدہ جاسوس معقل تھا، اور معقل جب نکلا جناب مسلم کو تک پہنچنے کے لیے اس نے بڑی کوشش کی، لیکن پھرتے پھرتے مسجد کوفہ میں آئے، اور مسجد کوفہ میں دیکھا ایک بندہ خدا جو تسلسل کے ساتھ عبادت خدا میں مصروف ہے۔ اور جب لوگوں سے پوچھا کہ مجھے یہاں پہ کسی مومن سے ملنا ہے، تو لوگوں نے اسے جو پتہ دیا وہ جناب مسلم بن اوسجا کا تھا۔ یہ معقل جاسوس ابن زیاد کا جاسوس معقل جناب مسلم کی خدمت میں آیا، جناب مسلم بن اوسجا کی خدمت میں مسجد کوفہ میں آیا اور کہنے لگا، اے بندہ خدا، میں شام کا رہنے والا ہوں، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں سفیر حسین آئے ہیں اور امام حسین کے نام پہ بیعت لے رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ فرزند رسول کے نام پر جناب عقیل کے ہاتھ پہ، جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ تو اعتماد میں لینے کے بعد جناب مسلم بن اوسجا نے اس شخص سے کہا کہ اے بندہ خدا، تم صحیح جگہ پہ پہنچے ہو۔ اور اس ملعون نے 3000 درہم نکال کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سفیر حسین کی مالی مدد کروں، اور میں یہ 3000 درہم جناب مسلم بن عقیل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ لہٰذا 3 دن کے بعد اس معقل نامی جاسوس کو جناب مسلم بن عقیل تک پہنچایا گیا۔ بس اس بات سے آپ اندازہ لگائیے عزیزان گرامی، یہ جناب مسلم بن اوسجا شخصیت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، قابل اعتماد ہونے کے اعتبار سے، عبادت و بندگی کے اعتبار سے یہ کوفہ میں برجستہ شخصیت تھی مولا کے ماننے والوں میں سے ایک برجستہ شخصیت جناب مسلم بن اوسجا کی تھی۔ عابد، پرہیزگار، متقی، خوف خدا رکھنے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سفیر حسین کے سفیر بنے۔
اللہ اکبر. یہ جناب مسلم بن اوسجا سفیر حسین کے سفیر بنے اور کوفہ میں سفیر حسین کی نصرت کی ہے اور کربلا میں حسین کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. عزیزان گرامی، جب عصر عاشور آیا تو اصحاب حسین جب جنگ کرنے لگے تو عزیزان محترم، یہ عابد، یہ پرہیزگار انسان، یہ متقی، صاحب فضیلت انسان جب میدان میں جاتے ہیں، مولا کے پاس آتے ہیں، اے فرزند رسول، میں آپ کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں. اذن جہاد ملا، گئے، شہادت کی اور اپنی زبان پہ حسین کی ہمراہی کو فخر سے بیان کرتے رہے. اور چلتے چلتے عزیزان محترم، جناب مسلم بن اوسجا زین سے زمین پر آئے. عزیزان محترم، جیسے ہی زین سے زمین پر جناب مسلم آئے، مسلم بن اوسجا جب زین سے زمین پر آئے تو سب سے پہلے ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل، جناب مسلم بن اوسجا کے زخمی بدن پر پہنچے ہیں. عزیزان گرامی قدر، جب حسین پہنچے، ایک طرف سے حسین دوڑتے ہوئے جناب مسلم بن اوسجا کے زخمی بدن پہ پہنچے، دوسری طرف حبیب ابن مظاہر جناب مسلم بن اوسجا کے زخمی بدن پہ پہنچے. حبیب نے کہا، اے بھائی مسلم، بڑے خوش نصیب ہو کہ ملاقات رسول کے لیے جا رہے ہو. ان قریب ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. عزاداران سید الشہداء، بس جناب مسلم بن اوسجا سے جناب حبیب نے کہا، بھائی کوئی وصیت؟ اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر، اس جملے پر، اس نقطے پر توجہ چاہیے. جب جناب مسلم بن اوسجا سے جناب حبیب نے کہا، بھائی کوئی وصیت، عزاداران گرامی قدر، پورا جسم زخمی ہے، میدان میں زخمی حالت سے، ایک طرف ہاتھ زخمی ہے، جسم زخمی ہے، ایک طرف مولا حسین کی طرف اشارہ کیا اور حبیب کو کہا، اے حبیب، میری آخری وصیت یہ ہے کہ فرزند حسین کا ساتھ نبھانا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر، مسلم بن اوسجا نے کہا، اے حبیب، میری آخری وصیت یہ ہے کہ عزاداران گرامی قدر، مسلم بن اوسجا کی آخری وصیت یہ تھی کہ حسین کا ساتھ مت چھوڑیے. ہاں، بس یہی منظر تھا کہ مسلم بن اوسجا شہید ہو گئے، حسین کا ساتھ نبھاتے نبھاتے باوفا شہید ہو گئے، باوفا شہید ہو گئے. ہاں عزاداران سید الشہداء، جب مسلم بن اوسجا گرے تھے تو حسین پہنچے تھے، لیکن یہ ایک وقت آئے گا عزاداران گرامی قدر، بس ایسا وقت آئے گا جب حسین زین سے زمین پر گریں گے تو پکارتے رہیں گے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ اب کی عباس کہاں ہو؟ بیٹا اکبر کہاں ہو؟ قاسم کہاں ہو؟ اون و محمد کہاں ہو؟ میری مدد کو آئیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.